تو ذرا انسان تو سوچ تو صحیح نا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو کس ارادے سے کرتا ہے؟ جب تیرے اندر گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کا ڈر تیرے اندر نہیں ہوتا کہ ایک میرا رب بھی ہے کہ جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پیدا کر کے مجھے پالا ہے، میری روزی کا انتظام کیا ہے، بغیر اسباب کے میں اس لائق نہیں تھا، اس لائق میں نہیں تھا کہ مجھے اللہ رب العزت اتنی فراوانیوں میں آزادی دیتے، اتنی فراوانیاں عطا کرتے، اتنا پیسہ دیتے، اتنا مال دیتے، اتنے خوبصورت بچے دیتے، اتنا خوبصورت گھر دیتے، اتنی خوبصورت زندگی دیتے، لیکن اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس انسان کے اوپر روزی پیدا کرتا ہے، ایسی جگہ سے روزی پیدا کرتا ہے جہاں انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ کیڑے کی مثال لے لو، اللہ رب العزت کیڑے کو پتھر کے اندر روزی پہنچا رہا ہے۔ آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے یہ بات کہ کیڑے کو پتھر کے اندر روزی پہنچا رہا ہے، وہ قادر ہے۔ اب دیکھو میرے رب کی قدرت، دیکھو میرے رب کا کمال کہ جس پتھر کے اندر کیڑے کو وہ روزی پہنچا رہا ہے، وہ کیا انسانوں کو روزی نہیں دے رہا؟ انسان تجھے بھی روزی دینے والا وہی رب کائنات ہے جو تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ تو اس بات کا مقصد یہ ہوا، اس بات کا لب لباب یہ ہوا کہ اے انسان، جب تجھ سے کوئی بھول ہو بھی جائے، جب تجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، تو اس رب کریم کے آگے گڑ گڑانا ہے، کسی اور کے آگے نہیں گڑ گڑانا، اور معافی مانگنی ہے، اور معافی بھی اتنی عاجزی سے مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے انداز کو دیکھ کے ہی معاف کر دیں، ابھی آپ کی زبان سے وہ الفاظ بھی نہ نکلے۔ توبہ کے الفاظ زبان سے بعد میں نکلیں، آپ کا انداز ایسا ہو، آپ کا چہرے کا انداز ایسا ہو، آپ کے جسم کی عاجزی اتنی ہو کہ اللہ رب العزت توبہ کے کلمات زبان سے نکلنے سے پہلے آپ کو معاف کر دے۔ تو بتا رہا تھا کہ پیدا بھی تجھ کو اسی نے کیا، روزی بھی تمہیں وہی پہنچا رہا ہے، اور جب پیدا کیا روزی پہنچا رہا ہے تو تخت شاہی پر بھی وہی ہے، تخت شاہی پر بھی وہی رب کائنات ہے۔ تخت شاہی پر جب وہی ہے تو شفیع غالب بھی وہی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی جبرن سفارش نہیں کروا سکتا۔ آج کل ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ دے کر سفارش کروا لی، کوئی کام نکلوا لیا۔ اگر کوئی کام کروانا ہو تو ہم پیسے دے کر، مال دے کر سفارش کروا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے آخری پاروں میں، اے دنیا والو، کہیں اسی دنیا کے اوپر بھول نہ جانا کہ جس طرح اس دنیا میں سفارش چلتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی سفارش چلے گی نہیں۔ جس کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ تجھے اجازت ہے، جس سے تو سفارش کرنا چاہتا ہے اسی کر دے، اسے تو سفارش کرنے کا حق ہوگا، لیکن جس کو سفارش کا حق نہیں ہوگا، یہ نہ سوچے انسان کے جبرن وہاں پر کوئی سفارش کروا لے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، جہنم سے جنت جانے کا داخلہ لے لے۔ نہیں انسانو،